جس طرح اللہ رب العالمین کی کسی بات پر شکوہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح والدین سے بھی شکوہ کرنا منع ہے۔ میرے والد محترم میرے پیر بھی تھے، میرے بزرگ، میرے استاذ، ان کا 2 مہینے قبل انتقال ہوا ہے۔ دنیا میں سارے رشتے مل جاتے ہیں، ہر رشتہ آپ کو نصیب ہو سکتا ہے، لیکن ایک والدین کا ایسا رشتہ ہے جو اگر ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی بھی پھر وہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکر، سچ شکر اس رب پروردگار کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع والدین کی محبت اور ان کے حقوق ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ملک کے نامور عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت، بلا شبہ دنیا میں والدین جیسی نعمت کوئی نہیں، اور والدین کی جو محبت ہے وہ بے لوث ہے اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے۔ تو آپ والدین کی محبت کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت ٹاپک، بہت ہی خوبصورت رشتہ، اور ایسا کہ جس کے بارے میں بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ والدین کی محبت اور والدین کی قدر اور ان کی قیمت یا تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جسے والدین عطا ہوئے اور پھر چھن گئے، یا وہ سمجھ سکتا ہے جو خود اس مقام کو پہنچا ہو اور وہ والد بنا ہو یا کوئی عورت والدہ بنی ہو، اور پھر اللہ نے اسے اولاد کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ بار بار اسے جتاتی ہو اور بتاتی ہو، جس طرح تم پریشان ہو رہے ہو، جس طرح تم کڑ رہے ہو، جس طرح تم تڑپ رہے ہو، جس طرح تم سوچ رہے ہو، جس طرح تمہاری نیند تمہاری اس فلاں اولاد کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، جس طرح وہ تمہیں یاد آ رہی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے والدین کو یاد آتے ہو۔ یہی جذبہ اور یہی تڑپ تمہارے والدین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور جتنے انبیاء کرام اس نے مبعوث کیے 1,44,000 کم و بیش، اس میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج لے کر تشریف لائے۔ جتنے انبیاء آئے ان سب کی دعوت کا جو نقطہ آغاز تھا وہ توحید تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ رب العالمین نے واحد یہ رشتہ ہے، واحد یہ منصب ہے، واحد یہ ایک تعلق ہے والدین کا اپنی اولاد سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے ان اشکر لی ولی والدیک، کہ میرے بھی شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہو۔ یعنی جس طرح اللہ رب العالمین کی کسی بات پر شکوہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح والدین سے بھی شکوہ کرنا منع ہے۔ اور میرے والد محترم حضرت مرشدی، میرے پیر بھی تھے، میرے بزرگ، میرے استاذ سبحان اللہ، جناب ڈاکٹر خورشید احمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا 2 مہینے قبل انتقال ہوا ہے۔ اللہ، اور آپ یقین کیجئے کہ یعنی کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم انہیں یاد نہ کر رہے ہوں اور جب ان کی کوئی نہ کوئی بات ہمارے کانوں میں نہ آ رہی ہو۔ میرا یہ معمول تھا الحمدللہ کہ جب بھی میں گھر پہ آتا، میں اوپر رہتا ہوں، والدین نیچے، تو میں اس وقت تک اوپر نہیں جاتا تھا جب تک اپنے والدین کو دیکھ نہ لوں۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی وہ سو بھی رہے ہوتے تھے تو میں ان کے پاس آ کے ان کو دیکھ لیتا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ بقید حیات رکھے اور عافیت کے ساتھ رکھے والدہ صاحبہ کو، وہ تو الحمدللہ موجود ہیں، لیکن ایک جو جنت کا دروازہ تھا نا وہ بند ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا لاس ہوا ہے۔ میں پہلے اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرتا تھا کہ میں کائنات کا خوش نصیب ترین انسان ہوں کہ میرے والدین حیات ہیں، وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس خوش نصیبی میں سے ایک اہم ترین جو پارٹ تھا والد محترم کا، اس سے میں محروم ہو چکا ہوں۔ تو میں آپ کے سوال کی مناسبت سے اپنے دیکھنے اور سننے والے نوجوانوں سے بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے۔ دنیا میں سارے رشتے مل جاتے ہیں، ہر رشتہ آپ کو نصیب ہو سکتا ہے، لیکن ایک والدین کا ایسا رشتہ ہے جو اگر ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی بھی پھر وہ آپ کو مل نہیں سکتا۔
اس کی قدر کیجیے. اور یہ قدر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے انشکر لی ولی والدی، کہ میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو. اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے میں نہ کوئی کھوٹ ہے، نہ کوئی ملاوٹ ہے، نہ کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ صرف نمود و نمائش ہو، صرف پروفیشنل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ واحد رشتہ باپ کا ایسا ہے، ماں کا ایسا ہے کہ جسے اپنا کالا کلوٹا بیٹا بھی شہزادہ لگتا ہے اور وہ اسے چومتی رہتی ہے دن میں کئی مرتبہ. اور باپ ہے جو سب سے زیادہ اپنے بچوں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے. تو آج یعنی جب میں کسی ٹی وی چینل پہ جاتا تو میں گھر آتا تو والد صاحب پوچھتے تھے کون سے چینل پر آیا تھا، ہم نے دیکھا، میں نے کہا وہ ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ ہوا ہے، آئے گا. تو کہتے ہیں مجھے دکھانا، اور پھر میری تعریف کرتے اور پھر مجھے سراہتے اس کے اوپر. آج تو وہ نہیں ہے. آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور یقیناً یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ جو ہے اپنے والد سے اور اپنے والدہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اور آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ آپ نے جب بات کی نا کہ میرے مرشدی، مجھے یقین کرے اتنا اچھا لگا. اس کی وجہ ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مرشد کوئی نہیں ہے. مطلب آپ کو رزق چاہیے، آپ کو جو ہے وہ عزت چاہیے، آپ کو دنیا کے اور معاملات چاہیے، تو آپ والدین کی جو ہے وہ قدموں میں چلے جائیں. بے شک بے شک. تو حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے. اور یقیناً یہ ایسا نقصان ہے جس کی جو ہے وہ تلافی ممکن بالکل بھی نہیں، بالکل، کیونکہ میرے والدین نہیں ہیں، نہ میری والدہ ہے، نہ میرے والد ہے، تو میں اس بات کو جو ہے وہ بالکل اچھے سے لیٹ کر سکتا ہوں. اچھا حضرت یہ بتائیں والدین کی جو ہے وہ حقوق کیا ہے، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ ان سے بڑا اولاد کے لیے کوئی پیر مرشد نہیں ہے. لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، کراچی میں بھی، کراچی سے باہر بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مستجاب الدعوات مل جائے جس کی دعا قبول ہو. تو یہ والدین ہی تو ہیں جن کی دعا قبول ہوگی اپنی اولاد کے حق میں. اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے صفیں تیار کروا رہے ہیں، اور جہاد کی صفوں میں ایک شخص آتا ہے، یعنی حضور کریم جہاد کے امیر ہیں اور آپ صفیں تیار کروا رہے ہیں. اور کوئی آگے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کے والدین پیچھے رو رہے ہیں، یہ انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے. حضور فرماتے ہیں جاؤ اپنے والدین کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو. اللہ. اور یہ والدین کا جو آپ نے حقوق کا فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے ہی سارے حقوق ہیں. یعنی ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں امک کا، اپنی اماں کے ساتھ. اس نے بار بار یہ سوال کیا اور آپ نے 3 مرتبہ نبوت کی زبان سے ارشاد فرمایا تمہارے حسن سلوک کی، تمہاری نیکی کی، تمہاری کمائی کی، تمہاری خدمت کی، تمہارے اچھے رویے کی، تمہارے مسکراتے چہرے کی، تمہارے اخلاق کی، سب سے زیادہ جو حقدار وہ تمہاری ماں ہے. اللہ. اس نے کہا سما، پھر کون ہے؟ فرمایا ابو کا، پھر تمہارے والد ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کا درجہ بہت کم ہے، والد کا درجہ بھی بہت اعلیٰ ہے. کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان دونوں کی خدمت کر کے تم جہاد کرو اور جہاد کا ثواب حاصل کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. احسان کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ حسن سلوک. بہترین ترین جو سلوک ہو سکتا ہے وہ والدین کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر قرآن کریم ایک مقام میں فرماتا ہے کہ جب تم ان سے بات کرو، جب ان کے سامنے آ کے بیٹھو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو تمہارے دونوں کاندھے یہ عاجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکے ہوئے ہونے چاہیے. سبحان اللہ. ان کے سامنے اکڑنا نہیں، ان کے سامنے تن کر نہ بیٹھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھا، کوئی آگے کے جا رہا تھا اور اس کے والد پیچھے پیچھے چل رہے تھے، بزرگ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں. کہا خبردار ان سے آگے نہ چلنا، اللہ، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا. اور ایک شخص آئے تھے اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں مجھ سے کہ میں کچھ پاکٹ منی دیتا ہوں ان کو، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. تو ان کو سمجھائیے. حضور کریم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے غصے میں فرمایا انت و مالک لابیک، تم تو مال کی بات کرتے ہو، تم بھی اپنے باپ کی ملکیت ہو. سبحان اللہ. تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. تو سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدین کا ہے کسی بھی انسان کے اوپر. اس کی بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، سب کے حقوق ہیں.
پڑوسیوں کے حقوق ہیں، راستے کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، سب کے حقوق، لیکن سب سے بڑھ کر جو حق ہے والدین کا، والدین میں ماں کا، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور ہے اور کمزور دل کی ہے، جذبات اس کے نازک ہیں، اور اس نے پھر خدمت بھی تو کتنی کی ہے، کتنی خدمت کی ہے. یعنی سائل آ کر پوچھتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے صحابی رسول، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور آج کے دور میں بھی بیت اللہ کا طواف کرنا ایک مشکل ترین امر ہے. لیکن اس زمانے میں جبکہ پتھر بھی ایسے نہیں تھے کہ جن پر دھوپ پڑے تو وہ گرم نہ ہو، اور سنگلاخ پتھر ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، دھوپ کی تمادت سے جل رہے ہیں، میں نے طواف کرایا ہے. آپ فرماتے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ فرماتے تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، اگر تمہاری کھال اتار کے اس کی جوتیاں بنائی جاتی اور وہ نالین پہن کر تمہاری ماں خود ان پتھروں پہ چل کر طواف کرتی تو بھی اس ایک رات کی ایک کراہ کا حق ادا نہ ہوتا جب اس نے تمہیں جنم دینے کی تکلیفیں اٹھائیں تھیں. اللہ. یعنی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ماں اپنی اولاد کے لیے خوشی خوشی تکلیف سہتی ہے، وہ جو تکلیف ہے نا اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو وہ ہنستے و مسکراتے ہوئے ادا کر دیتی ہے. تو والدین کے حقوق تو ایسے ہیں کہ ان کو قرآن کریم اور حدیث نبوی کی زبان میں اگر دیکھا جائے تو والدین کے نوکر بننے میں عافیت ہے. سبحان اللہ. والدین کا غلام بننے میں، والدین کی کنیز بننے میں، والدین کا مرید بننے میں عافیت ہے. اور وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ اف جو ہے یہ عربی زبان میں سب سے ایک آخری کیٹیگری ہے، اور اف کا مطلب ہے افو، بس اس طرح کے سٹائل میں یہ بھی نہیں کہنا. اور مفسرین کرام احسن لاکھانی صاحب یہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اس سے بھی کوئی کم ترین لفظ ہوتا تو اللہ اسے استعمال کرتا. یعنی کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا اپنے زبان پر، اپنے چہرے پر ایسا عمل جس سے والدین کی جذبات کو ٹھیس پہنچے نہیں کہنا چاہیے. اچھا حضرت، ہم نے دیکھا آج کل جو ہے وہ یوتھ نوجوان اپنے والدین کو کہتی ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتا، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. آپ نہیں سمجھو کہ آپ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ حالت حاضرہ کے تقاضوں کو نہیں جانتے. اس طرح کے اور بہت سارے الفاظات تھے، القابات سے. تو چونکہ والدین ہونے کے ناطے پھر ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ یوتھ جو ہے اگر اپنی بات رکھنا بھی چاہ رہی ہے تو وہ کسی شائستہ انداز میں رکھے. جی بالکل، یقینی طور پر ایسا ہر جگہ ممکن نہیں ہے کہ والدین جو ہیں وہ ہر معاملے میں اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہوں. کہ والدین کو اس وقت بھی پتہ تھا جب تمہیں پتہ نہیں تھا، سبحان اللہ. اور والدین اس وقت بھی جانتے تھے جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور والدین نے جو تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. اور اگر آج تم اس مقام پر ہو تو اس کے پیچھے تمہارے والدین کی مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں اور آرزویں ہیں جو آج تم اس اسٹیج پر ہو، اس مقام پر ہو. اولاد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر والدین یعنی کافر بھی ہوں تو بھی تم ان کا دل نہیں دکھا سکتے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ مجھے عاذر کہ مجھے تم بت خانے پہنچا دو، تو وہ کہیں گم ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، انکار نہیں کرتے، حکم عدولی نہ ہو جائے. اور جب ان کی واپسی کا وقت ہوتا تو وہ بت خانے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، وہ باہر آتے اور ان کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے لے کر آتے. تو والدین کی جو کافر والدین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. چاہے جائے کہ جو مومن اور مسلمان والدین ہوں، جنہوں نے آپ کو کلمہ عطا کیا ہو، جن ماں باپ نے پاک بندھن کے ذریعے آپ کو پاکیزہ حلال وجود عطا کیا ہو، آپ کو نام عطا کیا ہو، پہچان عطا کی ہو. میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے والد اسے کچھ نہ دیں، اس کی والدہ اسے کچھ عطا نہ کریں، دودھ بھی نہ پلائیں، جو حلال رشتے کے ذریعے حلال وجود عطا کیا ہے نا، سبحان اللہ. واہ. جو والد کا نام آتا ہے نا شناختی کارڈ میں اور بے فارم پر، بہت ہے. کسی دن جا کر وزٹ کر لیجئے ایدھی چائلڈ ہوم کا، ان یتیم خانوں کا، ان لوگوں کا جہاں جھولوں سے اٹھائے گئے ہیں بچے جن کے والدین کا پتہ نہیں ہے، آج تک بے فارم نہیں ہے ان کے، آج تک ان کے شناختی کارڈ نہیں ہیں. عیدی مرحوم نے
رابطہ کیا تھا گورنمنٹ سے اور نادرا سے اور یہ طے کیا تھا کہ بھئی سب جگہ میرا نام لکھا جائے، اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں آ گئی تھیں، وہ بھی بہت پرابلم کا شکار ہوا تھا. تو یہ اولاد کو تو کبھی حق پہنچتا ہی نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں اگر اولاد اتنا بھی کرے نا جتنا والدین نے کیا ہے تو کر نہیں سکتی. جتنا والدین نے کیا اولاد کر نہیں سکتی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کرنا ہے. سبحان اللہ. بدلہ نہیں کرنا، عدل نہیں کرنا، احسان کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کرنا ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں. خطا اور نسیان انسان اس کا مرکب ہے، غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے اور ہوتی ہیں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن فوراً رجوع کر لینا چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، اپنے والد والدہ سے معافی مانگنی چاہیے، ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ دینا چاہیے، جب تک معاف نہ کرے اٹھنا نہیں چاہیے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے، انہیں خوش کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ مجھے یہ چاہیے اور آپ اس میں دیر لگائیں، آپ سوچیں کہ انہیں کیا چاہیے ہوگا اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں پرووائڈ کر دیں. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. سبحان اللہ. حضرت ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پڑھتے ہیں تو والدین کو لے کر جو ہے وہ بڑے قصے ہیں. چونکہ وہ تو جلدی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبوت کا اعلان کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے اور اصحاب کے ساتھ جب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے تو وہ چمٹ کے اسی طرح 6 سال کا بچہ جیسے رو رہا ہے وہ زاروں قطار پوری رات روتے تھے. تو اس طرح کے کوئی اگر واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، والدہ کو لے کے، والد کو لے کے، یا اس طرح کے کوئی ارشادات اگر بتائیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو آپ نے والدہ اور والد کے مقام کو متعین کرتے ہوئے بیان فرمائی، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ماں کی کتنی قدر تھی، کتنی قیمت تھی، اور وہ جو دائی حلیمہ تھیں ان کی کتنی عزت و تکریم تھی. ایون یہ کہ جب ان کی رضائی بہن حشیمہ تشریف لائیں اور کہا کہ جاؤ محمد سے جا کے کہو کہ اس کی بڑی بہن آئی ہے، اور آپ گئے تو آپ نے کہا کون ہے، کیا ہیں؟ تو کہا وہ نام شیمہ بتا رہی ہیں. تو آپ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی کملی اتار کر آپ نے زمین پہ بچھائی اور کہا میری بہن یہاں کے بیٹھو، اور ان کو بھی اور ان کے سارے قبیلے کو بھی سب کو عادات کرنے کا حکم دیا. تو جو آپ کی جنہوں نے آپ کو جنم دیا بی بی آمنہ، ان کا جو مقام ابوا پر حالت برز میں جو وفات ہوئی تھی، اور اس طرح آپ نے جس طرح فرمایا 6 سال کا وہ معصوم بچہ جو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے ماں کی عاطفت میں آئے ہوئے، اور ابھی ماں کی محبت کا پھول صحیح طور پر کھلا بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو وقت کا آخری پیغمبر آنے والا ہے وہ کائنات میں سب سے بہادر، سب سے عظیم ایک پہاڑ جس کے آگے متزلزل ہو جائے، وہ ایسا جبل استقامت ہو. تو انہیں تو پھر کنت بنانا تھا نا. تو الم یجد کا یتیمن فآوا، سہارا خود عطا کرنا تھا اور اپنی سرپرستی میں اللہ نے لینا تھا. اور علمک ما لم تکن تعلم، کسی کے سامنے بیٹھنے نہیں دیا، میں پڑھاؤں گا تمہیں. وہ سب کچھ پڑھا دیا جو آپ کو پڑھا نہیں تھا. تو حضور کریم کی ماں کی یقیناً جو قدر تھی، جو ویلیو تھی، کہ جب آپ مقام ابوا پر صحابہ کرام کے ساتھ گئے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور خود بھی روئے اور ہمیں بھی رلایا. اور حضور اتنا گڑ گڑا کر اور اتنا تڑپ کے رو رہے تھے، حدیث شریف میں آتے ہیں آج سے قبل ہم نے حضور کو کبھی ایسے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی وہ اپنی والدہ کو اتنا مس کر رہے ہیں، اور اس ایج میں آ کر مس کر رہے ہیں. اور یہ والدہ اب دیکھیں کوئی 70-80 سال کا بزرگ بھی ہونا، اور وہ جب تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ امی کو یاد کرتا ہے، اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، اور جن کی ماں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائے. اولاد پر ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی برقرار رہتے ہیں. یعنی پہلا حق یہ ہے کہ آپ والدین کی زندگی میں ان کی تکریم کریں، ان سے بدزبانی نہ کریں، ان کی خاطرداری کرتے رہیں. دوسرا حق اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پروردگار میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت سے اور رحمت سے پالا تھا، اسی طرح ان پر رحم فرما. پھر ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو دوست احباب تھے، ان کی تکریم کرنی ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرتے ہیں تو ایک دیہاتی بدو گزر رہے ہیں، تو وہ ان کے آگے جاتے ہیں اور اپنی پگڑی اتار کر ان کو پہنا دیتے ہیں اور ان کے جوتے صاف کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں حضرت آپ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بڑے عالم، یہ تو ایک ایسے عام سے آدمی تھے دیہاتی بدو. کہتے ہیں تم نہیں جانتے یہ میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد کے دوست ہے. میں یہاں ایک نکتہ
احسن بھائی آپ کی اجازت سے پیش کروں گا اپنے نوجوانوں کے لیے کہ اگر والد کے دوستوں کا احترام کرنا اتنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، اسلام کا حکم ہے اور مستحسن ہے، تو جو والد کی بہنیں ہیں، جو والد کے بھائی ہیں، والد کے اگر والدین ہیں، والد چلے گئے دنیا سے، والدین حیات ہیں، والد کی بیٹیاں ہیں، والد کے پوتے اور پوتیاں ہیں، ان سے کتنا اچھا محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان سے کتنا اچھا تعلق رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کریم کے ہمیں والدین کی قدر دنیا ہی میں، ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ اس موضوع پہ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے آپ بولتے جاؤ اور میں سنتے جاؤں، بہت شکریہ۔ لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے آپ کو پتہ ہے، آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے والدین کی محبت کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے؟ والدین سے اولاد کے لیے میں یہی کہوں گا اپنے نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیے وہ جن سے آپ انسپائر ہیں اور جن سے آپ متاثر ہیں، جہاں اولڈ ہاؤسز بنائے گئے تھے وہ اولڈ ہاؤسز ڈھائے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ابھی اب خاندانی سسٹم بن رہا ہے، وہ والدین کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، اور ان کی قدر کیجئے۔ یقینی طور پر جب آپ والدین کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ والدین کی خدمت کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی، اور اپنے اگر والدین دنیا میں ہیں تو آپ کے لیے جنت موجود ہے آپ کے اپنے گھر میں، اور اگر والدین خدا نخواستہ نہیں ہیں تو پھر ان کی یاد اور ان کی باتیں اور ان کے وہ رشتے، وہ ناطے جن میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی بھائی میں، کسی بہن میں کبھی کوئی اماں کی جھلک اور ابا کی جھلک نظر آتی ہے، ان رشتوں کو، تعلق کو مضبوط رکھیے، قبرستان جایا کیجئے، دیکھا کیجئے، ان کی خبرگیری رکھیے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کیجئے، اور اگر والدین دنیا میں ہیں بھی، یعنی آپ کے گھر میں موجود بھی ہیں، بہت سے ایسے بچے ہیں جو والدین سے الگ رہتے ہیں نا، جی، تو مجھے تو الحمدللہ سعادت ہے کہ میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں الحمدللہ۔ بیچ میں 2-3 سال ایسی بدقسمتی کے آئے کہ والدین سے جو ہے وہ دور رہا، لیکن الحمدللہ زندگی کی ساری بہاریں والدین کے ساتھ ہی الحمدللہ گزری ہیں۔ تو جو والدین سے دور رہتے ہیں وہ والدین سے ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، والدین کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کو فون کالز کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز بھی آتی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ایک بابا جو ہیں وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا موبائل صحیح کر دو، کہتے ہیں بابا آپ کا موبائل تو صحیح ہے، تو کہتے ہیں پھر اس پہ بچوں کے فون کیوں نہیں آتے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے، بچوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، آپ کی ساری عزتیں، ساری بلندیاں اور ساری رفتیں والدین کے قدموں میں بیٹھنے سے ہی ملیں گی۔ بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب دنیاوی اعتبار سے کامیاب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ماں باپ کی بات آئی تو وہ جذباتی بھی ہوئے، رو بھی پڑے، اور آپ نے خود دیکھا۔ یقیناً یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ آپ اس موضوع پر کیا کہیں گے؟ اپنی رائے دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔